صاحب ہیں، اب ان کو بھی 3 سے 5 منٹ کے اندر کا موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے باتوں کو سمیٹ لیں، جو بھی ٹاپک ہوگا آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ فقد قال اللہ تعالی فاذکرونی اذکرکم۔ محترم سامعین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، میرا ذکر اور فکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ذکر کی فضیلت کے سلسلے میں یہی ایک آیت ہوتی تو یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہو جاتی۔ ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ ذکر کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہی وہ ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہی وہ ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ایک حکم عدولی کرنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، تو اسی ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہی وہ ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں ارشاد فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اگر اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اور یہی وہ ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، دنیا کی تمام چیزوں پر اللہ کی لعنت ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، او عالم او متعلم، یا ایک عالم جو علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو علم دیتا ہے، سکھاتا ہے، یا جو خود سیکھتا ہے۔ اس میں ہم سب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، جو ہم سب اپنی مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر حاضر ہوتے ہیں ہفتہ واری دروس میں، تو اس میں ہم سب کے لیے فضیلت ہے کہ اللہ کی لعنت سے ہم محفوظ ہیں۔ چاہے ہم علماء ہوں جو آپ لوگوں کو کچھ کتاب و سنت کی باتیں بتاتے ہیں، یا وہ بھائی، وہ بزرگ حضرات، چھوٹے بڑے بھائی جو یہاں حاضر ہوتے ہیں دینی مجالس میں۔ اور اس کی ایک خصوصی فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک صحیح حدیث کے مطابق، جو غالباً صحیح بخاری یا متفق علیہ حدیث ہے، کہ اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو ذکر کی مجالس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب ایسی مجلسیں مل جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں آؤ آؤ، تم جو چیز ڈھونڈ رہے تھے وہ تمہیں مل گیا۔ محترم سامعین کرام، تو میں ذکر کی مزید فضائل بیان نہ کر کے ایک ایسی دعا ہے، بلکہ 4 ایسے کلمات ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن اس کی کچھ فضیلتیں ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے، بہت ہی مختصر انداز میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اور وہ کلمات کیا ہیں جو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور اہمیت کو ذہن نشین کر کے اگر پڑھیں تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، دل پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کے عمل میں اس کا اثر جھلکتا ہے۔
علامہ عبدالرزاق بن عبد المحسن العباد البدر جو مسجد حرم میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے فقہ الادعیہ والاذکار، کہ ہم جو بھی دعائیں اور ذکر پڑھتے ہیں اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں، تب ہماری زندگی میں نکھار آئے گا اور ہمارے عمل میں سدھار آئے گا۔ تو اس کتاب میں انہوں نے ان 4 کلمات کے 12 فضائل ذکر کیے ہیں، میں ان میں سے چند فضائل مختصر انداز میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلی فضیلت یہ ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا یضرک بأیہن بدأت، ان میں سے آپ جس میں سے بھی شروع کر دیں، اگر الٹا ہو گیا، ایک پہلے جو دعا ہے وہ بعد میں بول دیے، جو بعد میں وہ پہلے ہم نے کہہ دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ ثواب آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہ سب سے محبوب کلمات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر یہ 4 دعائیں تھیں، 4 کلمات تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، کہ میں اگر یہ 4 کلمات کہوں تو سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان تمام، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میرے نزدیک یہ 4 کلمات محبوب ہیں۔ محترم سامعین کرام، تیسری فضیلت یہ ہے کہ جنت میں ہمارے لیے ہر کلمہ کے بدلے میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ مررت بابراہیم علیہ السلام، کہ اسراء و معراج کے موقع پر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا، تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی امت پر میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، فرمایا کہ جنت کی جو مٹی ہے بہت ہی پاکیزہ ہے، اور اس کا پانی بہت ہی میٹھا پانی ہے، بہت ہی شیریں پانی ہے، لیکن جو جنت کے بہت سے ایسے میادین ہیں، بہت سے چٹیل میدان ہیں جس میں ہم کو درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ان چٹیل میدانوں میں بہت زیادہ درخت ہوں تو ہم یہ 4 کلمات ادا کریں، ہر کلمہ کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من الکلام 4، اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعاؤں میں سے 4 کلمات کو چن لیا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور یہی 4 کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے بدلے میں 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہیں معاف ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، 20 چوکے 80، یعنی 80 یہ 4 کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم کہہ دیں گے، 1 منٹ کا وقت بھی نہیں لگے گا بلکہ 10 سیکنڈ میں ہو جائے گا، اور اس میں ہم کو 80 نیکیاں ملیں گی اور ہمارے 80 صغیرہ گناہیں معاف ہو جائیں گی۔ لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے دل سے سچی توبہ کی ضرورت ہے، اس میں صرف صغیرہ گناہیں معاف ہوتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اور بس 1 منٹ میں اپنا کلام ختم کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ خذو جنتکم، اے صحابہ کرام تم اپنا ڈھال لے لو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا من عدو قد حضر، کیا کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈھال لے کر ان کی مدافعت کریں گے، ان کا دفاع کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل جنتکم من النار، بلکہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال میرے پاس سے لے لو۔ قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے 5 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا،
اور کہا فرمایا کہ ما اسقلہن فی المیزان، یہ 5 چیزیں میزان میں قیامت کے دن ترازو میں بہت ہی زیادہ وزنی ہوں گے۔ تو 5 چیزیں کیا ہے؟ ان میں سے یہ 4 کلمات ہیں، اور ایک 5ویں چیز جو غور سے سنیے، 5ویں چیز یہ ہے کہ الولد الصالح یموت للمرء فیحتسبہ، یہ 5ویں چیز جس سے انسان کی قیامت کے دن ترازو میں وزن میں اضافہ ہو جائے گا، اور فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا میزان بھاری ہو گیا، جس کا وزن ترازو میں زیادہ ہو جائے گا قیامت کے دن، وہ جنت میں جائے گا، وہ اچھی زندگی میں رہے گا۔ وہ 5ویں چیز کیا ہے کہ اگر ایک آدمی ہے، نیک انسان ہے، اس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، اس کی نیک اولاد میں سے کوئی لڑکا یا لڑکی انتقال کرتا ہے تو اور اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی اجر و ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے، تو یہ بھی چیز قیامت کے دن ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ ہم ان 4 کلمات کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، ہم بڑے بڑے مالدار لوگوں سے بھی سبقت لے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار حضرات تو ہم سے سبقت لے گئے، کیونکہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، لیکن ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح کے بدلے میں صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنے کے بدلے میں صدقہ کا ثواب ہے، ہر تکبیر کے بدلے میں اللہ اکبر کہنے کے بدلے میں صدقہ کا ثواب ہے، اور ہر الحمدللہ کہنے کے بدلے میں صدقہ کا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔